بسم اللہ الرحمن الرحیم ولن ترضى عنك اليہود ولا النصارى، یہودی اور عیسائی آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، حتی تتبع ملتہم، جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرنے لگ جاؤ۔ یعنی کسی مسلمان سے یہودی اور عیسائی خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ دین حق کو چھوڑ کر ان کی طرح گمراہی اختیار نہ کر لے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا ہمیشہ سے یہ مطمع نظر رہا ہے کہ مسلمانوں کو کسی طرح بھی چین اور آرام سے نہ رہنے دیا جائے، ان کے لیے عرصہ حیات تنگ کیا جائے، انہیں ہر طرح کی تکلیف پہنچائی جائے، انہیں ہر طرح سے دکھ اور پریشانی میں مبتلا کیا جائے، ان کے خلاف سازشیں کی جائیں، ان کے اوپر حملے کیے جائیں، ان کو اتنا تنگ کر دیا جائے کہ انہیں زندگی بوجھل محسوس ہونے لگ جائے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف کئی سو سالوں سے ہمیشہ جارحیت ہوتی آئی ہے، ان کے اوپر عرصہ حیات تنگ کرنے کی کئی ناپاک کوششیں اور سازشیں کی گئی ہیں، اور ان کے اوپر ہر طرح سے حملے کیے گئے ہیں، ان کو ہر طرح سے ستایا گیا ہے، تڑپایا گیا ہے اور پریشان کیا گیا ہے، لیکن گھروں میں پرسکون زندگی بسر کرنے والے یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ ملبے کے ڈھیر پر رات گزارنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ آرام دہ بستر پر آسائشوں سے لطف اندوز ہونے والے یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے فرش پر، تباہ شدہ گھروں میں، پتھروں پر اور سنگریزوں پر، ٹوٹے ہوئے پتھروں کی چبھن کیسی ہوتی ہے؟ ہنستے بستے گھروں میں پر آسائش اور پر رونق زندگی بسر کرنے والے کیسے جان سکتے ہیں کہ کھنڈرات کی ویرانی کیا ہوتی ہے؟ آج غزہ کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا۔ اعلیٰ اور لذیذ غذائیں کھانے والے بھوک کی اذیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ منرل واٹر، سافٹ ڈرنکس اور طرح طرح کے مشروبات استعمال کرنے والے پیاس کی شدت کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ جو بے خوف و خطر میٹھی نیند سوتے ہوں، اسے کیا معلوم کہ جنگی جہازوں کی گڑگڑاہٹ، توپوں کی گھن گرج اور پھٹنے والے بموں کی ہولناک آوازیں کیسے انسانی جسم اور روح تک کو تڑپا کر رکھ دیتی۔ جن کے گھر میں سب لوگ آرام سے اور خوشحال اور خوش خرم زندگی بسر کرتے ہوں، انہیں کیا معلوم کہ زخمیوں کی چیخ و پکار کس درجہ دل دہلانے والی ہوتی ہے۔
اور مرنے والوں کی چیخیں کیسے دل کو چیرتی ہوئی گزر جاتی. جن کے بچے سلامت ہیں، آرام سے گھر میں رہتے ہیں، اچھا کھاتے اور پہنتے ہیں، روزانہ اسکول جاتے ہیں، طرح طرح کی تفریحات سے لطف اندوز ہوتے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ ملبے کے اندر دبے ہوئے بچوں کو نکالنا، ان کی لاشوں کو نکالنا اور کٹی پھٹی لاشوں کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر لے جا کر خود دفن کرنا کتنا اذیت ناک اور تکلیف دہ ہوتا ہے. یہ سب مظالم دن رات 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا غزہ کے محصور، مجبور اور پریشان حال مسلمانوں پر جاری ہیں. بغیر کسی وقفے کے ان پر بمباری ہو رہی ہے، بغیر کسی وقفے سے ان کو شہید کیا جا رہا ہے، بغیر کسی وقفے کے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. لیکن جن کے لان میں سرسبز گھاس کے ساتھ رنگ برنگے پھول روزانہ کھلتے ہیں اور اس میں ان کے بچے بڑے آرام سے کھیلتے کودتے ہوں، انہیں ان پھول جیسے بچوں کے زخمی ہونے، خون بہنے، ہڈیاں ٹوٹنے اور زندگیاں ضائع ہونے کا احساس کیسے ہو سکتا ہے؟ دل میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں. دل میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. میں آج ان عیش و آرام میں زندگی بسر کرنے والوں کو اور مظلوموں کے لیے آواز نہ اٹھانے والوں کو اور حق کا ساتھ نہ دینے والوں کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ ان قریب وہ آگ تمہارے گھروں تک بھی پہنچے گی جو ان مظلوموں کے گھروں کو جلا کر راکھ کر رہی ہے. پھر تمہیں کہیں جائے پناہ نہ ملے گی. پھر اس وقت نہ تم سلامت رہو گے، نہ تمہارے گھر رہیں گے اور نہ ہی تمہارے بیوی بچے محفوظ ہوں گے. اس وقت تمہیں یاد آئے گا اور افسوس ہوگا کہ کاش ہم نے اس ظلم کا راستہ روکا ہوتا جو ان مظلوموں پر ہو رہا تھا، تو آج ہم خود اس ظلم کا شکار نہ ہوتے. اس وقت اگر ہم نے حق کے لیے آواز اٹھائی ہوتی تو آج ہم اس طرح سے بے آواز نہ ہوتے. تب انہیں پتہ چلے گا کہ امریکہ اور یورپ کی ظاہری چمک دمک کے پیچھے ان کا کتنا ظالمانہ اور بھیانک چہرہ چھپا ہوا ہے. ان کی ظاہری انسانی حقوق کی تشریحات کے پیچھے اور انسانی حقوق کے لیے بظاہر کوشش کے پیچھے کیسی تباہی اور بربادی چھپی ہوئی ہے. وہ انسانی حقوق کے چیمپئن بنتے ہیں لیکن
انسانیت کی تباہی کا خوفناک کام وہ برسوں سے بلکہ صدیوں سے سر انجام دیتے چلے آ رہے ہیں۔ ظاہری چمک دمک سے اور مغرب کا جمہوریت کا ڈھنڈورا سن کر متاثر ہو جانے والے نہیں جانتے، اور حقیقت کو انہوں نے نہیں دیکھا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، کیا نہیں دیکھا تو نے مغرب کا جمہوری نظام، کیا نہیں دیکھا تو نے مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ یہ مغرب کا جمہوری نظام صرف عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے، صرف کافروں کے حقوق کا حفاظت کرنے کے لیے، ایسٹ تیمور ہو یا سوڈان ہو یا اس طرح دوسری جگہیں جہاں ان کے مفادات ہوں، وہاں فوراً ریاستیں آزاد ہو جاتی ہیں، وہاں فوراً حقوق مل جاتے ہیں۔ لیکن کشمیر اور فلسطین میں مسلمان ہیں، اس لیے ان کو حقوق نہیں ملتے۔ مسلمانوں کے ان کے نزدیک کوئی حقوق نہیں ہوتے، اور ان کی جان اور مال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا ان کے جمہوری نظام میں صرف ظالموں کے حقوق ہیں، اور اگر وہ ظلم کریں تو جائز ہے، اور اگر کوئی مظلوم اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے تو وہ دہشت گردی ہے۔ کیا نہیں دیکھا تو نے مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر۔ ظالم ترین شخص جو چنگیز خان تھا، ان کا باطن اس سے بھی زیادہ تاریک ہے، اس سے بھی زیادہ اندھیرا ہے، اور ان کا چہرہ اس سے بھی زیادہ بھیانک ہے۔ تو ناظرین کرام، آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے سے الجھتے ہیں، اور اپنی انانیت کی خاطر دوسرے مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے اپنی تمام قوت اور طاقت صرف کرتے ہیں، حالانکہ ہماری یہ ساری قوت و طاقت غیر مسلموں، کفار کے خلاف، ظالموں کے خلاف استعمال ہونی چاہیے۔ لیکن ہم ہیں کہ ہمیں اپنی معمولی باتوں سے ہی فرصت نہیں ملتی، معمولی جھگڑوں سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ ہم نے اپنے آپ کو اس طرح انڈیویجولائز کر لیا ہے، اپنے آپ کو اس طرح سے ساری کائنات اور سارا جہان سمجھ لیا ہے کہ ہم اپنے جسم کو بنانے سنوارنے اور اپنے خاندان والے اور اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرنے کے لیے اور صرف انہی تک اپنے آپ کو محدود کر لیا ہے، جبکہ ایک مسلمان کے طور پر ہمارا پیغام آفاقی ہونا چاہیے، ہماری ترجیحات تمام مسلمان ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمام مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند قرار دیا، اور فرمایا اگر جسم کے ایک حصے کو بھی تکلیف ہو تو سارا جسم بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا۔ اگر کسی شخص کی انگلی کٹ جائے، انگلی کو پاؤں کی انگلی ہو یا ہاتھ کی انگلی ہو، اس کو دور ہے حالانکہ اس کو تکلیف پہنچے تو اس کی آنکھ روتی ہے، بظاہر آنکھ پر تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اسی طرح اس کا دکھ اور درد اس کے دل و دماغ میں محسوس ہوتا ہے، سارا جسم اس کا ساتھ دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو ایک جسم قرار دیا ہے۔ تو جن لوگوں کا اللہ بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا قرآن بھی ایک ہے،
دین اسلام بھی ایک ہے، کاش کہ وہ سب بھی ایک ہوتے اور آپس میں نہ لڑتے، بلکہ مل کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں کفار کے ساتھ لڑتے تو کوئی ان پر ظلم نہ کر سکتا، کوئی ان کے حقوق نہ چھین سکتا، کوئی انہیں یوں تباہ و برباد نہ کر سکتا۔ لیکن کیا کیا جائے، ہماری انا کا بت ٹوٹنے ہی میں نہیں آتا، ہم اپنی ناک سے آگے سوچ ہی نہیں سکتے، ہم اپنی نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے علاوہ کچھ اور کرنے کے روادار ہی نہیں ہیں۔ ہمارے اندر تمام مسلمانوں کا اور مظلوم مسلمانوں کا درد ہی نہیں جاگتا، تو ہم جانوروں جیسی زندگی دن رات بسر کیے جا رہے ہیں، دوسروں کے دکھ درد سے آشنا نہیں ہیں اور نہ ہی ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ ہی ان کے لیے ہمارے دل میں کوئی احساس پیدا ہوتا، بلکہ ان کی مدد کرنا، ان کے دکھ درد میں کام آنا اور ان کو فائدہ پہنچانا تو اب دور کی باتیں رہ گئیں، اب تو ہم خود ہی ان کو نقصان پہنچانے میں لگے ہوئے۔ مسلمان ممالک کے سربراہان اسرائیل کے خلاف کسی طرح کا کوئی ایکشن نہیں لیتے، بلکہ بعض تو در پردہ ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ ان کو یہ خدشہ ہے کہ اگر یہ تحریک کامیاب ہو گئی، اگر یہ مسلمان چند مٹھی بھر کامیاب ہو گئے تو ان کی حکومتیں برقرار نہیں رہیں گی اور ان کے ملکوں میں بھی بغاوت ہو جائے گی اور وہاں بھی اسلام کا اور اہل اسلام کا بول بالا ہوگا اور وہاں بھی مظلوموں کو حقوق ملنے لگ جائیں گے، وہاں بھی لوگ اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر آ جائیں گے۔ لہٰذا یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ در پردہ وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں، اور اگر ساتھ نہیں بھی ہیں تو ان کی خاموشی اور ظالم کے خلاف کوئی ایکشن نہ کرنا بھی دراصل اس کا ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ تو مجرمانہ خاموشی بھی ناظرین کرام ظالم کا ساتھ دینے کے مترادف ہوا کرتی ہے۔ پھر یہ کہ ہم تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن اللہ کے بندوں پر خود ہی عرصہ حیات تنگ کرتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کو، مسلمانوں کو، اہل ایمان کو خود ہی ستاتے ہیں، ان کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ان کے لیے اشیاء میں ملاوٹ کرتے ہیں، ان کے لیے کم تولتے ہیں، ان کو دھوکہ دیتے ہیں، ان سے ان کا مال و دولت چوری ڈاکے یا فراڈ کے ذریعے سے چھین لیتے ہیں، ان کو آرام پہنچانے کی بجائے ہر طرح کی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ہم محبت کے دعوے دار ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ان امتیوں کی خاطر رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش کی دعائیں کرتے رہے، لیکن جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر دعائیں کرتے تھے، ہم ان کو پریشان کرتے ہیں، جن کے دکھ کو دیکھ کر، آنے والی مصیبت کی گھڑی کو دیکھ کر، قیامت کے عذاب کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نہ تھمتے تھے، اور وہ اللہ کے حضور میں بار بار اپنی گناہ گار امتیوں کی بخشش کی نجات کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ تو ناظرین کرام، جن کو ہم نے حقیر سمجھ رکھا ہے، ان کی ناداری اور مفلسی کی وجہ سے، ان کی غربت اور تنگی کی وجہ سے، ان کی ضعیفی اور کمزوری کی وجہ سے، ہمیں کیا معلوم
کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے پیارے ہیں۔ گناہ گاروں میں آ کے شامل پارسا ہوں گے۔ قیامت والے دن ایسا منظر ہوگا کہ یہی گناہ گار، یہی حقیر پر تقصیر، جن کو ہم اچھا نہیں سمجھتے، جن کو ہم اپنے برابر کا درجہ دینے کو تیار نہیں ہیں، جن کا دکھ درد بانٹنا تو دور کی بات، ان کو اور دکھ اور تکلیفیں پہنچاتے ہیں، انہی گناہ گاروں میں آ کے بڑی شان و عظمت والے نیک لوگ آ کے دوڑ دوڑ کے ان کی صفوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے۔ تو وہ کیسا عجیب منظر ہوگا، گناہ گاروں میں آ کے شامل پارسا ہوں گے، کہ نیک لوگ آ کے ان گناہ گاروں کی صف میں شامل ہوں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ گناہ گاروں میں آ کے شامل پارسا ہوں گے، شفیع عاصیاں جب دامان رحمت میں چھپائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان گناہ گاروں کو اپنے دامن رحمت میں جگہ دیں گے، اپنے جھنڈے لواء الحمد کے نیچے ان کو جگہ دیں گے، تو اس وقت دوڑ دوڑ کے پارسا اور نیک لوگ بھی ان میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک مفلس اور نادار شخص سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن معذرت فرمائے گا اور فرمائے گا کہ میرے بندے، میں نے تجھے حقیر یا کم تر سمجھ کے دنیا میں نعمتوں سے محروم نہیں رکھا تھا، بلکہ تجھے درجات کی بلندی عطا کرنے کے لیے، تمہیں مرتبہ و مقام دینے کے لیے میں نے تمہیں نعمتوں سے آزمائش کی خاطر محروم کیا تھا۔ تو اس آزمائش میں پورا اترا، ثابت قدم رہا، لہٰذا تو جنت میں تو جائے گا، تیرے لیے جنت میں نے مختص کر دی ہے، تمہیں جنتی بنا دیا ہے، لیکن تو جنت میں جانے سے پہلے ہر اس شخص کو جس نے تجھے دنیا میں کھلایا تھا، پلایا تھا، تیری مدد کی تھی، تیری غمخواری کی تھی، آج اس کو پکڑ کے جنت میں لے جا۔ تو ناظرین، مظلوموں، مجبوروں، کمزوروں کی مدد کرنے کا کتنا اجر و ثواب ہے کہ اس دن لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اتنی سخت گرمی ہوگی، اتنا پسینہ ہوگا کہ کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی ناف تک اور کوئی منہ تک، یہاں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ یہ دیکھیں کہ ہمیں ذرا سا پسینہ آئے تو برداشت نہیں ہوتا، اس طرح لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور وہ شخص مظلوم، مجبور، لاچار، جس پر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، وہ صفوں کو چیرتا ہوا آئے گا اور ان لوگوں کو پکڑ کر جنہوں نے اس کی مدد کی ہوگی اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ تو ناظرین کرام، آج ہمیں اپنی زندگی ہی میں یہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ ہم مجبوروں کے کام آئیں، مظلوموں کی مدد کریں، دکھیوں کو دکھ بانٹیں اور مظلوموں کی داد رسی کریں، بھوکوں کا پیٹ بھریں، پیاسوں کی پیاس بجھائیں، بیماروں کی عیادت کریں اور پھر سے ایک نیا جہان تعمیر کریں۔ مرد حق آگاہ اٹھ اس جذبہ تعمیر سے، مرد حق آگاہ اٹھ اس جذبہ تعمیر سے، لرزہ بر اندام ہو باطل تیری شمشیر سے۔